دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو جاپان سے ہمایوں مغل کا آداب عرض ہے. ناظرین دیکھ رہے ہوں گے کبھی میں ٹوکیو ہوتا ہوں, کبھی ہیروشیما, کبھی ناگاساکی. اس وقت میں ٹوکیو میں پاکستان ایمبیسی میں موجود ہوں, اور میرے ساتھ جو ہے نا ہمارے ایک پاکستان سے بہت ہی نفیس جو ہمارے دوست ہیں, عزت مآب جناب سید قمر رضا شاہ صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. سر وعلیکم سر کیا حال چال ہے سر؟ تھوڑی دعاواں والو مالک واللہ نے مالک ہے جناب, کیا بات ہے. سر کدھر آئے ہو جاپان؟ بس تمہیں ویکھنے سے آیا ماشاء اللہ. تو ناظرین یہ بھی پنڈی وال ہے, ہم بھی پنڈی وال پنجاب سے تعلق ہے ہمارا. ماشاء اللہ جو ہے شاہ صاحب ہمارے جو ہے نا اوورسیز فاؤنڈیشن کے جو ہے نا پاکستان سے فاؤنڈیشن کے جو ہیں چیئرمین ہیں, اور ان سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. سر کیسے آنا ہوا جاپان, پہلے آپ بتائیں. سر میں جاپان آیا ہوں اپنے ڈائسپورا کی دعوت پہ جی. اور ایک تو فرسٹ ہینڈ جو ہمارے ڈائسپورا کو پرابلم فیس کرتے ہیں جی, ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, اور ڈائسپورا سے ملنے کے لیے, اور ڈائسپورا کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ کتنے امپورٹنٹ لوگ ہیں, کتنا امپورٹنٹ کام وہ کر رہے ہیں, اور ان کا کام کتنا وائٹل ہے پاکستان کے لیے. وہ ایک میں نے انہیں بتایا کہ آپ جو ہے ان آفیشلی 75 to 80 بلین ڈالر ہر سال پاکستان بھیجتے ہیں. آفیشلی آپ 38.3 بلین آپ نے لاسٹ ایئر بھیجا, اور اس سال وی آر ایکسپیکٹنگ مور انشاءاللہ. اینڈ اس کے علاوہ میں نے ان کو بتایا کہ جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہے اس کا 30% بھی آپ لوگ کنزیوم کرتے ہیں. اس کے بعد میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ جو آپ کی انویسٹمنٹس ہے پاکستان میں, چاہے چھوٹی ہیں, درمیانی ہیں, بڑی ہیں, بہت ایکسٹراڈنری رول ہے آپ کا. پھر جو آپ کی فلنتھراپی ہے, جو چیریٹیبل کام ہے, وہ بھی بہت قابل ستائش ہے. پھر اس کے بعد یہ لوگ امبیسڈر ہیں پاکستان کے, یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں دنیا کے 160 سے زیادہ ممالک میں. تو ایک تو ان کو یہ حوصلہ دینا تھا, اور دوسرا میں نے اپنے بھائیوں بہنوں کو یہ بتایا کہ اللہ نے ہمیں کس طرح کی نعمت سے نوازا ہے. پاکستان انتہائی خوبصورت ملک جو جس طرح سے واقع ہے, کوریڈور ہے اور ساؤتھ ایشیا کے لیے, اور پھر اس کے علاوہ اللہ نے ہمیں 4 موسم دیے ہیں, اور جو ہمیں پھل سبزی دی ہے اس میں جو ٹیسٹ دیا ہے وہ بھی بہت ایکسٹراڈنری ہے, اور جس کثرت میں اس نے ہمیں نیسیسٹی آف لائف پرووائڈ کی ہیں, اس کی مثال نہیں ملتی. میرا خیال ہے جنت ہے سر ہمارے لیے, کوئی شک نہیں ہے. اور ہمیں اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو غریب نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ نے ہمیں ہر طرح کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے, اور ہم یونائٹڈ ہو جائیں, اکٹھے ہو جائیں, ایک مٹھی ہو جائیں, اور مل کر پاکستان کی معیشت کو ایڈریس کریں, اور ایک زندہ اور ایک کامیاب قوم کی طرح دنیا کے نقشے پہ اس لائف کو انجوائے کریں. سو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ شاہ صاحب نے, میں ان کی کوریج بھی کی ہے 3 دن کے ساتھ, اس صبح سے شام, وہ بھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں. تو وائس نہیں آ رہی تھی, میں نے کہا شاہ صاحب کی کہتے ہیں دل کی آواز, دل کھول کے بول. آج میں نے کہا شاہ صاحب سے دل کی آواز پوچھنا چاہیں. تو سر جاپان کیسا لگا آپ کو پہلے؟ سر بہت خوبصورت ملک, جی, بہت خوبصورت لوگ. honestly I really enjoyed. and یہ تو میں چلے آفیشلی آیا ہوں, انشاءاللہ میں پرائیویٹلی بھی مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں دوبارہ آؤں گا یہاں پہ. اور ایک اور بات جو میں نے اپنے ڈائسپورا سے شیئر کی ہے کہ 6 مئی کو جب پاکستان کے بدترین دشمن نے پاکستان پہ حملہ کیا, اور اس کے ذہن میں ایک تکبر تھا, ایک رونیت تھی اس کے ذہن میں, اس نے پاکستان کو ترنوالا سمجھا اور پاکستان پہ وہ چڑھ دوڑا. اور جس اعلیٰ انداز میں پاکستان نے اس کو منہ توڑ جواب دیا, اور جس اعلیٰ انداز میں ہمارے فیلڈ مارشل نے اس جنگ کو اسٹریٹجائز کیا, دنیا کی جو ڈیفنس کی ڈاکٹرائن ہے وہ اس کو اسٹڈی کرنے پہ مجبور ہے. ایسا اللہ نے مہربانی کی, اور اللہ نے پاکستان کو فتح سے امکنار کیا, اور دنیا نے دیکھا کہ پاکستان سے رقبے کے لحاظ سے کتنا بڑا ملک, آبادی کے لحاظ سے 6 گنا بڑا ملک, فوج کے لحاظ سے بہت بڑا ملک, مگر کس طرح سے پاکستان نے اس کو گھٹنے ٹکوائے. اور پاکستان ایک پرامن ملک ہے. پاکستان کبھی بھی جارحیت پہ یقین نہیں رکھتا. پاکستان جو ہے وہ جنگ پہ یقین نہیں رکھتا, مگر جب کوئی
آپ کو چیلنج کرے, جب آپ پہ کوئی حملہ کرے تو الحمدللہ پاکستان پوری صلاحیت رکھتا ہے. اور اس میں ایک اور خوبصورت بات جو پاکستان نے کی ہے, پاکستان چاہتا تو 20 سے زیادہ طیارے گراتا بھارت کے, مگر پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے, پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے, پاکستان ایک میزائل ٹیکنالوجی کنٹری ہے, اور ایز سو انڈیا. سو پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہونے کا ثبوت دیا ہے, اس نے لمیٹڈ ڈیمیج کیا ہے, اور الحمدللہ بھارت نے گھٹنے ٹیکے ہیں, اور اس نے سیز فائر کی درخواست کی ہے جو کہ پاکستان نے قبول کی ہے. اور جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں اب بھارت چھوٹی اور گھٹیا حرکتیں کر رہا ہے تھرو افغانستان, کوئٹہ میں اور KPK میں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت کوورڈ بیہیویئر ہے اس کا, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہاں پر بھی اس کو منہ کی کھانی پڑے گی. اور میرا ایک ہی میسج اپنے ڈائسپورا کو تھا کہ اگر پاکستان کی معیشت کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے تو ہم سب مل کر پاکستان کی معیشت کو مضبوط کریں, اس کو بہتر کریں اور پاکستان کا ساتھ دیں. سر یہاں پہ بھی جاپان کو بھی مجھے یہاں 40 سال ہو گئے ہیں, ان کی معیشت آپ دیکھ لیں کیسے گئی ہیں آفٹر سیکنڈ وار, دیکھیں نا, تو یہ کہتے ہیں یہ نا اکنامکس, پالیٹکس اینڈ جو نا ریلیجس کہہ لیں یا کلچرل کہہ لیں یا تھاٹس ہیں, یہ تین یہ ٹرائنگل پہ جاپان کا ہے. تو اس کو جب تک آپ صرف پالیٹکس پہ اگر جائیں گے وہ بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا, اگر آپ اکنامکس پہ جائیں گے وہ بھی مسئلہ حل نہیں, اور ریلیجس پہ جائیں گے, یہ تینوں کو ٹرائنگل جب تک بیلنس نہیں ہوگا نا. جاپان میں بڑا زبردست ہارمونیا کیا سر ان نے. تو یہ کہتے ہیں کہ جو تھاٹس ہیں نا ان کی آئیڈیالوجی ہے وہ پیس کی آئیڈیالوجی ہے, اور پالیٹکس بھی ان کی پیس کے اوپر ہے. اور اکنامکس یہ کہتے ہیں کہ جیسے انسان کی باڈی ہوتی ہے نا سر, مائنڈ ہو گیا یہ آپ کا نا مائنڈ ہے, اور اس کے بعد باڈی جو ہے آپ کی پالیٹکس ہے, اکنامکس آپ کا بلڈ ہے سر, یہ صحیح چلتا ہے. تو یہ تینوں کی آپ نہیں چلائیں گے. تو اس بارے میں آپ میں چاہوں گا کہ یہ پاکستان کو جاپان سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے سر؟ بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے, بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. میں نے ڈائسپورا سے کہا ہے, یہی ریکویسٹ کی ہے ان کو کہ جو یہاں ٹیکنالوجی ہے, جس انداز میں یہ لوگ محنتی لوگ ہیں, اور یہ ٹیکنالوجی اگر آپ حاصل کریں اور اس کو پاکستان لائیں تاکہ پاکستان آگے بڑھے. اور میں نے ایک ہی بات اور جو اپنے ڈائسپورا سے کی ہے کہ آج جاپان نے کیسے ترقی کی ہے, اس کا واحد جواب تعلیم, تعلیم اور تعلیم ہے. ہم بھی اپنے بچوں پہ فوکس ہوں اور ان کی تعلیم میں کہیں بھی کوئی کمپرومائز نہ کریں. ہمارا جو ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے وہ ہمارے بچوں کی, آنے والی نسل کی تعلیم اور تربیت ہے, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اگر ہم اس پہ توجہ دیں گے, اور ڈائسپورا اس وقت اگر فوکس ہوگا, کیونکہ ڈائسپورا آلریڈی ایک کام کر رہا ہے, صرف اس کے اندر ایک سوچ لانے کی ضرورت ہے کہ جب وہ پاکستان پیسے ریمٹ کرے تو میک شور کرے کہ لیگل چینل سے بھیج رہا ہے. اور اگر یہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو اس وقت IMF پروگرام کے انڈر چل رہا ہے, وہ اس پروگرام سے اس کو نجات ملے گی, اپنے فیصلے خود کر سکیں گے, اور ہماری معیشت تیزی سے ترقی کر سکے گی. تو سر ابھی آپ دیکھ لیں, ابھی حالات دیکھ رہے ہیں, جنگ کے حالات ہیں, ابھی اکنامکس کو ٹھیک کریں, سیاست کو ٹھیک کریں, یا ہم ایجوکیشن کو ٹھیک کریں. پاکستان از ویری کریٹیکل سچویشن. اس کا کوئی سلوشن آپ کے ہے مائنڈ میں کہ ہاؤ OPF کین ہیلپ, کیونکہ اوورسیز پاکستانی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ مائنڈ ہے, ڈفرینٹ آئیڈیالوجی ہے, ڈفرینٹ پاور ہے ان کے پاس, ان سے کیسے یہ آپ گین کر سکتے؟ آپ نے کہا نا برین ڈرین نہیں, برین گین, جنرل صاحب نے کہا تھا, ہاؤ یو کین گین دس برین. سر دیکھیں, پہلے تو بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 10 مئی کے بعد پاکستان کو ایک منفرد مقام دیا ہے, اور اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے, اس وقت جو دنیا پہ تھرڈ ورلڈ وار کے بادل منڈلا رہے ہیں اور اس کے دانے پہ دنیا کھڑی ہے, تو جو پاکستان کا رول ہے وہ بہت ہی کمینڈیبل ہے. پاکستان نے ساری دوستیاں ہونے کے باوجود, پاکستان نے جو امریکہ اور اسرائیل کا ایران پہ اٹیک ہے اس کو کنڈیم کیا, اس کو کھلے عام اس کی مذمت کی اور اس کی مخالفت کی. اور پاکستان نے جو مڈل ایسٹ میں اسلامی ممالک ہیں ان کو ریٹیلیشن سے روکنے میں اہم کردار ادا کیا. پاکستان نے اس وقت دنیا کے امن کے لیے جس طرح کا کردار ادا کر رہا ہے
اس کی مثال نہیں ملتی. اور میں اس پہ ڈیفینیٹلی اپنے پرائم منسٹر کو سلام پیش کروں گا, مبارکباد پیش کروں گا. ان کی انتھک محنت اور کوشش, ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر کی بہت محنت اور کوشش, اور بالخصوص جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں سید عاصم منیر صاحب, جن کو میں بہت پہلے یہ بات کی تھی کہ وہ سپہ سالار امت مسلمہ ہیں. الحمدللہ آج میں فخر سے یہ بات کہتا ہوں, جو میں نے 1.5 سال پہلے بات کی تھی, اللہ نے مہربانی کی, آج انہوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ وہ واقعی میں سپہ سالار امت مسلمہ ہے. اور جو ان کا کردار ہے اس وقت دنیا میں امن لانے کے لیے, پوری دنیا اس کی مترف ہے, پوری دنیا اس کی مترف ہے, اور ہم ان پہ جتنا بھی فخر کریں اتنا کم ہے. میں ایک ادنا سا سپاہی ہونے کے ناطے یہ میسج اکراس دا ورلڈ اپنے ڈائسپورا تک لے جا رہا ہوں کہ خدا را آپ لوگوں بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں, جو آپ کا آلریڈی کردار ہے وہ بہت ایکسٹراڈنری ہے, پر اس کو فردر ایکسٹراڈنری آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ اپنے ملک میں جو آپ ریمٹس کرتے ہیں پیسے وہ لیگل چینل سے بھیجیں, انویسٹمنٹس کو امپروو کریں, ٹیکنالوجی لے کے آئیں. جو لوگ کہتے تھے برین ڈرین ہے, یہ برین گین ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ بچے کو بھی تو اسکول میں داخل کرتے ہیں, اسکول سے فارغ ہوتا ہے تو کالج میں جاتا ہے, کالج سے فارغ ہوتا ہے تو یونیورسٹی میں جاتا ہے, تو زندگی کے 16 سال کے بعد جا کے وہ کچھ گین کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہم باہر آئے ہوئے ہیں یہاں پر بھی ہم جو گین کر رہے ہیں واپس یہ پاکستان کو دے رہے ہیں. تو یہ ڈائسپورا ہر لحاظ سے, چاہے وہ ریمیٹنس کے حوالے سے ہو, چاہے وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ایکسپورٹ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ چیریٹیبل کام فلنتھروپی کے حوالے سے ہو, یا ڈپلومیسی کے حوالے سے ہو, یہ ڈائسپورا بہت امپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہے اور اس کو فردر انہانس کر سکتا ہے. سر لاسٹ ایئر آپ نے ہمیں ایز اے اسٹیٹ گیسٹ سب کو, ہم بھائی وہاں تھے, ہوسٹ کیا. پرائم منسٹر صاحب نے گھر پہ ہمیں کھانا کھلایا, فیلڈ مارشل صاحب نے ہمیں سلوٹ, ہم نے انہیں سلوٹ, انہیں ہمیں سلوٹ کیا, ہم سب لوگوں کو اسٹیج پہ بلایا, ان کے ساتھ شیک ہینڈ کیا. سر وی فیل ویری پراؤڈ. سر ہاؤ یو فیل یو پراؤڈ کہ اپنے جی سر الحمدللہ میرا تو ایمان ہے جو ہمارا ڈائسپورا ہے یہ پاکستان کی ریئل ویلتھ ہے, یہ سرمایہ افتخار ہے پاکستان کا, اور ان کا جو کردار ہے وہ بہت ایکسٹراڈنری ہے. اور جو وہ کنونشن تھا, میں اس کے لیے شکر گزار ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کا, کہ ان کو جو بھی میں نے درخواست کی انہوں نے فوراً سے پہلے اس کو منظور کیا, اور انہوں نے یہ بات کہی کہ جو ہمارا ڈائسپورا ہے ان سے بڑھ کر ہمیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہمارے لیے یہی جو ہے نا سربراہان مملکت جو دوسرے ہیں ان سے بھی ان کا درجہ اوپر ہے, اور فیلڈ مارشل بھی دل سے بلیو کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے کہا تھا کہ آج فیلڈ مارشل صاحب دل کی باتیں آپ سے کرنا چاہتے ہیں, دل سے بات کریں گے آپ کے ساتھ, اور انہوں نے آ کے وہی بات کی اور دل سے باتیں کی, اور ان کے دل میں بھی جو ڈائسپورا کیا مقام ہے, جو قدر و منزلت ہے, جو ویلیو ہے, وہ آپ میئر نہیں کر سکتے. ہی لو ڈائسپورا ویری ویری مچ, اور وہ بلیور ہیں اس بات کے کہ اگر پاکستان کی کوئی تقدیر بدل سکتا ہے فائنینشلی, ڈپلومیٹکلی, انویسٹمنٹ کے اعتبار سے, وہ اوورسیز پاکستانی سے. تھینک یو ویری مچ سر. یہ میں بات تو سر کے ساتھ میں 1 گھنٹہ بھی کر سکتا ہوں. یہ شارٹ سا ویڈیو ہے سر, پوری دنیا میں جائے گا میسج. پہلے انگلش میں کیا, میں چاہ رہا ہوں اردو میں پوری دنیا کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو اپنے کہتے ہیں دل کھول کے بول, ذرا دل کھول کے ایک میسج سر 2-3 منٹ کا پلیز کیمرے کی طرف دیکھیں. مغل صاحب میں پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین سے میں مخاطب ہوں. دیکھیں جی, جو میں نے باتیں کی ہیں میں پھر ان کو یہ دہراتا ہوں, ریفریز کرتا ہوں کہ 10 مئی کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو مقام عطا کیا, جو فتح عطا کی ہے, اور اس کے بعد اس وقت پوری دنیا کو جو چیلنجز ہیں اس میں جو پاکستان کا کردار ہے اور جس طرح کی ڈپلومیسی پاکستان نے کی ہے وہ بہت ایکسٹراڈنری ہے, اور پاکستان کو پوری دنیا پریز کر رہی ہے اس وقت, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے مڈل ایسٹ ہو, چاہے ایران ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے یورپ ہو. سب لوگ پاکستان کو پریز کر رہے ہیں اور سب کی نظریں پاکستان پہ ہیں. جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے, پاکستان کے اس کردار پہ ہمارے سر فخر سے بلند ہوئے ہیں. تو میرا
रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर अपने डायस्पोरा से, अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहनों भाइयों से कि आप वो लोग हैं, अगर हम पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को बढ़ाने की तरफ जाएं तो शायद हमें 8-10 साल चाहिए, मगर आप लोग अगर चाहें पाकिस्तान को ऊपर ले आना, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना, तो आप 1 साल के अंदर कर सकते हैं। आएँ हम सब मिलकर अहद करें, अगर पाकिस्तान हमने पैसे भेजने हैं तो लीगल चैनल से भेजेंगे, अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो बजाय किसी और मुल्क के पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, पाकिस्तान को हम ऊपर लेके जाएंगे। और आप जहाँ जहाँ भी हैं, आप पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, आप एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के। आपका कौल, आपका फ़ेल, आपका किरदार, आपका बैठना, आपका बोलना, आपका चलना ऐसा होना चाहिए कि दुनिया मिसाल दे कि पाकिस्तानी कौम ज़िंदा कौम है और ग्रेट नेशन है। अल्लाह ताला आप सबको हामी नासिर हो। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। एक दफा और सर, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ शाह साहब थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर।